مسئلہ یہ ہے جس بندے نے دار بیچا تو اس دار کی عمارت بیع میں خود بخود شامل ہو جائے گی، اگرچہ اس نے اس کا نام نہ لیا ہو، اسے متعین نہ کیا ہو۔ کسی بندے نے کیا بیچا؟ دار، تو عمارت بھی اس کی بیع میں خود بخود شامل ہو جائے گی، اگرچہ اس نے اس کو متعین نہ کیا ہو۔ دار جو ہے کہتے کس کو ہے؟ دیکھیں یہ ایک گھر ہے، اس میں آپ دروازے سے داخل ہوتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ ادھر والے مدرسے کی بات کرتے ہیں، اس کی مثال دوں آپ کو۔ ہم اندر داخل ہوتے ہیں، پہلے خالی جگہ ہے، صحن ہے، اس کے بعد اوپر جاتے ہیں آپ سیڑھیوں سے، تو اوپر پھر کمرے ڈائریکٹری شروع ہو جاتے ہیں، پہلے گیلری آتی ہے اور اس کے بعد برآمدہ آتا ہے، پھر کمرے آتے ہیں۔ یہ جو کمرے ہیں جہاں پہ رات گزاری جاتی ہے، گزاری جا سکتی ہے، ان کو عربی میں بیت کہتے ہیں، بیتن۔ ان کمروں کے ساتھ جو کہ مثلا برآمدہ ہے، یہ جو کمروں کی جتنی بھی عمارت جہاں بنی ہوئی ہے، عمارت جہاں بنی ہوئی ہے تو اس کے اندر جتنی چیزیں ہیں، مثلا باتھ ہو گئے ساتھ ہیں، اس کے اس طرح گیلریاں ہیں، برآمدے ہیں، ان سارے کو اس کو منزل بولتے ہیں۔ اور اس سے بڑا جو ہے نا وہ دار ہوتا ہے، بس جس میں یہ رات گزارنے والے کمرے بھی آ گئے، گیلریاں، برآمدے، باتھ، اس کے بعد جو صحن ہے جتنا بھی بڑا ہے، مثلا دیہاتوں میں گھر ہوتے ہیں، بڑے بڑے صحن ہوتے ہیں، وہاں پہ جی ایک طرف جو ہے نا بکریاں باندھی ہوئی ہیں، ایک طرف جو ہے وہ کیا ٹریکٹر کھڑا کیا ہوا ہے، جو بنا ہے اس کے لیے کیا اسے بولتے ہیں، گراج ہے۔ تو اسی طرح سے ایک طرف مثلا کوئی فصلیں وغیرہ رکھی ہوئی ہیں، تو وہ بڑی حویلی کے اندر یہ ساری چیزیں، عمارت بھی ہوتی ہے، اس کو بولتے ہیں دار۔ اب ہم اس میں جب داخل ہوتے ہیں، سامنے گاڑیاں کھڑی ہیں، پودے لگے ہوئے ہیں، بات ہے، گیلریاں ہیں، اس کے اندر پھر عمارت شروع ہوتی ہے، پھر اس کے اندر پھر برآمدہ ہے، کمرے ہیں، اس سارے کو دار بولتے ہیں۔ بڑی حویلی کو جس میں آپ کہیں، جس کے اندر گراج بھی ساری چیزیں اس میں آ جاتی، اس کو بولتے ہیں دار۔ بیتن کیا تھا؟ جس میں رات گزاری جا سکتی ہے۔ تو وہ کیا ہوتا ہے؟ ایک کمرہ ہو سکتا ہے، ایک کمرہ جو ہے وہ بیت کہلاتا ہے، یا سارے کمرے الگ الگ بیت کہلاتے ہیں۔ پھر اس بیت کے اندر جو ساتھ برآمدے وغیرہ شامل ہیں، یا اس میں ساتھ کچن بھی ہو جائے، اس کے ساتھ باتھ ہو جائے، یہ ساری چیزیں ملا کے تو اس کو کیا بولیں گے؟ منزل۔ اور دار کسے کہیں گے کہ جو گھر کا اس عمارت کے ساتھ ساتھ صحن جو ہے، اور صحن کے اندر جتنی چیزیں ضروری ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ بڑی حویلی کے اندر جو حویلی کے اندر جتنی چیزیں ہیں اس میں صحن بھی آتا ہے، اس میں گراج بھی، ساری چیزیں آتی ہیں، اس کو کیا بولتے ہیں؟ دار۔ اب کسی بندے نے کسی کا بڑا گھر ہے، اس نے بیچا، تو اس نے کہا کہ میں تجھے یہ دار بیچتا ہوں، بھائی نے کہا میں تجھے یہ دار بیچتا ہوں، مشتری نے، میں نے تجھے دار بیچا، مشتری نے کہا میں نے تجھ سے خرید لیا، تو اس نے دار بولا، اس نے الگ الگ یہ نہیں بولا کہ کمرے بھی اس میں شامل ہیں، کہ اس میں یہاں برآمدے بھی ہیں، اس میں گراج بھی ہیں، اس میں جو ہے نا یہ درخت جو ہے یہ بھی اس کے اندر ہے، یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب کچھ جو اس دار کا لفظ ہی، دار کی تعریف میں ساری چیزیں شامل ہیں، دار کے اندر ساری چیزیں شامل ہیں، دار کا لفظ ان سب کو شامل ہے، اس لیے ان سب کی بیع خود بخود ہو جائے گی، اس کا بول کر کہنا ضروری نہیں۔ بات سمجھ آئی کوئی؟ اس پہ ذرا مسئلہ کیا ہوا؟ جس نے دار بیچا تو عمارت اس میں خود بخود داخل ہو جائے گی۔ منصور لکھا ہوا ہے لِأَنَّ اسْمَ الدَّارِ شَامِلٌ لِلْبِنَاءِ، نظر آئیے، کیونکہ لفظ دار جو ہے یہ شامل ہے کس کو؟ بنا، عمارت سب کو شامل ہے، سارا کچھ اس کے اندر آ جاتا ہے۔ جب دار وہ کہتے ہیں اس کو جس کے اندر یہ ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں، اس نے دار بیچا تو خود بخود یہ اس میں شامل ہو جائیں گے، اگرچہ اس نے متعین نہ کیا۔ بنا ہوا آگے اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ ایل جدار و سقف، دیواریں اور چھتیں وغیرہ ساری اس کے اندر شامل ہو جائیں گی۔ کیوں شامل ہو جائیں گی بھلا؟ کیونکہ دلیل کیا دی ہے؟ لفظ دار جو ہے وہ بنا، عمارت کو بھی اور زمین کو بھی، جو خالی زمین ایسے ہیں نا ان سب کو شامل ہوتا ہے، ان سب پر بولا جاتا ہے، اس لیے اس میں شامل ہو جائیں گے۔ ترجمہ کریں۔
وہ بندہ جس نے بیچا کوئی دار داخل ہو جائے گی عمارت اس کی بے میں، اگرچہ اس نے متعین نہ کیا ہو، نام نہ لیا ہو اس کا، اس کا من با اردن، جس بندے نے زمین بیچی تو اس زمین میں جتنے درخت ہیں، کھجور کے درخت ہیں یا اور درخت ہیں، یہ سارے بے میں شامل ہو جائیں گے اگرچہ اس نے انہیں متعین نہ کیا ہو، ان کا نام نہ لیا ہو۔ زمین بیچی ہے تو زمین کے اندر جتنے درخت ہیں سارے اس بے میں، اگرچہ اس نے یہ بول کے نہ کہا ہو کہ ساتھ میں یہ جو زمین بیچ رہا ہوں، یہ زمین میں جو بیچی، ساتھ درخت بھی بیچے، درختوں کا اگرچہ نام نہ لیا ہو پھر بھی وہ اس کی بے میں شامل ہو جائیں گے۔ میں رسول لکھا ہوئی دلیل اس کی، لِأَنَّهُ مُتَّصِلٌ بِهَا لِلْبَقَاءِ، کیونکہ یہ جو گھر ہے نا، یہ جو عمارت ہے، یہ جو درخت ہے نا، ان کا زمین کے ساتھ اتصال بقا ہے۔ زمین کے ساتھ اتصال کا معنی کیا ہوتا ہے؟ زمین کے ساتھ ملے ہوئے۔ یہ تھوڑے وقت کے لیے ہوتے ہیں یا کافی لمبے عرصے کے لیے ہوتے ہیں؟ لمبے عرصے کے لیے ہوتے ہیں۔ اتصال اس کو بولتے ہیں، اتصال ہے ان کا زمین کے ساتھ، اور اتصال قرار ہے۔ اتصال یا اتصال بقا کا مطلب کہ یہ زمین کے ساتھ ملے ہوئے اور زمین کے ساتھ ان کا اتصال کیا؟ اتصال قرار ہے، بھائی عارضی نہیں ہے، ان کا اتصال پکا ہے، کافی ٹائم کے لیے۔ ایک درخت لگائیں تو کتنے عرصے میں بڑا ہو جاتا ہے، وہ 4 5 6 سال بھی لگا دیتا ہے۔ تو اس کا زمین کے ساتھ کیا ہے؟ اتصال قرار ہے، یہ پکا زمین کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اس لیے جب زمین کی بات کی ہے تو یہ جو چیز زمین سے، مثلا کرسی پڑی ہوئی ہے مکان میں، جب اس کے اندر کرسیاں پڑی ہیں، چارپائیاں پڑی ہیں، تو وہ اس میں شامل ہوتی ہیں بے میں؟ نہیں شامل ہوتی نا، ان کے ساتھ اتصال قرار نہیں، اٹھائی جا سکتی ہے وہاں سے، اٹھا لیتے ہیں۔ صرف مکان دیتے ہیں یا ہمارے یہاں ساتھ پورا جہیز بھی دیتے ہیں؟ مکان بیچے نال جہیز بھی بیچے ہے، مکان بیچتے ہیں، صرف مکان بیچتے ہیں۔ لیکن جو چیزیں جن کا اتصال قرار ہے، عمارت کا، یہ جو زمین کے جو عمارت ہے اس کا زمین کے ساتھ اتصال قرار ہے، درختوں کا اتصال قرار ہے، انہیں وہاں سے نہیں نکالتے۔ بھائی درخت بھی ہم اکھیڑ کے اپنے ساتھ لے جائیں گے، ایسے نہیں کرتے، کیونکہ ان کا زمین کے ساتھ کیا ہے؟ اتصال قرار ہے، پکا ہے، اتصال بقا ہے، اس لیے ان کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ لِأَنَّهُ کیونکہ یہ جو درخت ہے یہ متصل ہے زمین کے ساتھ، للبقاء بقاء۔ ترجمہ کریں، وہ بندہ جس نے بیچی زمین داخل ہو جائے گا جو بھی اس میں ہے، یعنی کہ کھجور کے درخت اور آم درخت بے میں داخل ہو جائیں گے، کس میں؟ بے میں، اگرچہ اس نے متعین نہ کیا ہو درختوں کو۔ ولا يدخل البيع زر فی البیع، کہتے ہیں کہ کسی بندے نے زمین بیچی، اس کے اندر جو فصل اور کھیتی لگی ہوئی ہے وہ اس بے میں داخل نہیں ہوگی جب تک کہ اسے متعین نہ کیا جائے۔ درخت بیچے تھے، زمین بیچی تھی، اس کے اندر جو بڑے درخت ہیں وہ تو خود بخود اس میں، لیکن اگر زمین بیچی اور اس کے اندر کوئی فصل لگی ہوئی ہے تو فصل جو ہے، وہ کھیتی جو ہے، وہ اس کے جب تک متعین نہیں کرے گا تو وہ بکے گی نہیں، صرف زمین بکے گی، وہ کھیتی۔ حاشیے میں لکھا ہوا ہے لِأَنَّهُ مُتَّصِلٌ بِهَا لِلْفَصْلِ فَأَشْبَهَ الْمَتَاعَ الَّذِي فِيهَا، کیونکہ یہ زمین کے ساتھ متصل ہے لیکن یہ جدا کرنے کے لیے اس کا اتصال قرار نہیں ہے، اتصال غیر قرار ہے۔ یہ زمین کے ساتھ متصل ہے للفصل، کس کے لیے؟ جدا کرنے کے لیے۔ فَأَشْبَهَ الْمَتَاعَ، یہ سامان کی طرح ہو گئی۔ زمین کے اندر کوئی سامان پڑا تو وہ کیا کرتے ہیں؟ پہلے میں نے مثال دی ہے، مکان بیچتے ہیں تو سامان لے لیتے ہیں، تو یہ بھی سامان کی طرح اس کا زمین کے ساتھ اتصال قرار پکی اس کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے، اس لیے جب تک اسے متعین نہیں کریں گے، جب تک یہ اس میں زمین کی بے میں شامل ہے، صرف زمین بکے گی، کھیتی نہیں بکے گی۔ ترجمہ دیکھیں، نہیں داخل ہوگی کھیتی، فصل، بے زمین کی بے میں مگر متعین کرنے سے۔ من بعد نخلاً، کسی بندے نے کھجور کا درخت بیچا یا کوئی بھی درخت بیچا جس پر پھل لگا ہوا ہے تو یہ پھل بائے کا ہوگا۔ بائے کون ہے؟
درخت بیچا اس نے، وہ درخت پر پھل لگا تو پھل کس کا ہوگا؟ لیکن اگر مشتری اس کی شرط لگا دے، با یبیع کو مانا کیا ہوتا ہے؟ تو بایون، اس سے باب افتعال بنائیں، ابتاع یبتاع، ابتیان کا مانا ہوتا ہے خریدنا، کیا ہوتا ہے؟ فہو مبتاع کا مانا کیا ہوگا؟ خریدنے والا، خریدنے والے کو پہلے کیا پڑھا آپ نے نام اس کا؟ مشتری، اس لیے مبتاع کو کیا کہا؟ مبتاع کا مانا کیا کیا ہے؟ خریدنے والا، مشتری۔ مسئلہ سمجھ آیا کوئی نہیں؟ جس بندے نے کوئی درخت بیچا، کھجور کا درخت یا کوئی درخت بیچا، اس پر پھل لگا ہوا ہے، تو وہ پھل کس کا ہوگا؟ بائے کا ہوگا۔ لیکن اگر مشتری شرط لگا لے کہ میں یہ درخت پھل سمیت خریدوں گا، مشتری شرط لگا لے کہ پھل سمیت خریدوں گا، یا یہ شرط لگائے کہ میں جو ہے نا وہ تم پھل سمیت خریدوں گا تو پھل سمیت لے لے گا۔ وَيُقَالُ لِلْبَائِعِ اقْطَعْ وَسَلِّمْ الْمَبِيعَ۔ پہلے دو مسئلے بیان ہو گئے اس میں۔ کسی نے کوئی زمین درخت بیچا تو وہ اس کے اندر پھل لگا ہو تو پھل کس کا ہوگا؟ درمیان والی بات چھوڑ دیں، اب بائے کا پھل ہے، درخت اس نے کس کو بیچ دیا؟ مشتری نے لے لیا۔ تو مشتری نے جب درخت لے لیا تو بائے سے کہا جائے گا کہ تو اس کے پھل اتار لے، اور جو مبیع ہے، درخت جو بیچا ہے تو نے، وہ مشتری کے سپرد کر دے۔ مبیع کسے کہتے ہیں؟ جس کو سلم المبیع، مبیع جو ہے وہ مشتری کے سپرد کر اور تو اپنا پھل اس سے اتار لے۔ لیکن اگر مشتری نے شرط لگائی کہ میں پھل سمیت خریدوں گا، پھر پھل بھی اس کا ہوا، پھر یہ مسئلہ ہوگا نہیں کہ بھائی کو کہا جائے کہ تو پھل اتار لے۔ مسئلہ سمجھ آیا کوئی نہیں؟ کیا ہے مولوی؟ ہاں، تو فقہا نے یہ فرمایا کہ فوراً اتارنے کا کہا جائے گا، لیکن ہمارے عرف میں اس کے خلاف ہے۔ مثلا جو لوگ بیچتے ہیں نا، مالٹے کے جو باغ ہیں یا امرودوں کے باغ بیچتے ہیں، تو وہ جو مشتری جو خریدتا ہے نا، وہ مہینہ 2 مہینے وہ پہلے خرید لیتے ہیں، جب یہ پھل لگ جاتا ہے تو خرید لیتے ہیں، پکنے کے قریب ہوتا ہے خرید لیتے ہیں، پھر اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور مہینہ 2-3 مہینے جو ہے نا وہ اس کی ملک میں رہتا ہے۔ پھر وہ جب پھل اتار لیتا ہے تو اس کو بائے کو ظاہر اس کا باغ اس کو واپس کر دیتے ہیں۔ وہاں پہ یعنی وہاں پہ اس نے خریدا ہی کیا ہوتا ہے؟ پھل خریدا ہوتا ہے۔ اس پر مسئلہ بلکہ آگے آ رہا ہے، یہ مسئلہ پہلے آگے۔ یہاں درختوں کی بات ہے کہ درخت اس نے بیچے، کہا جائے کہ پھل اتار لے، ہے تو یہ لازم ہے کہ مشتری یہ شرط نہیں لگا سکتا، مشتری یہ شرط، بائے یہ شرط نہیں لگا سکتا کہ میں جو درخت تو بیچ رہا ہوں، لیکن مہینہ 2 مہینے 3 مہینے جو ہے یہ میرے پھل اس پہ لگے رہیں گے، جب یہ پک جائیں گے میں اتاروں گا۔ یہ شرط لگایا جائے گا تو بیع فاسد ہو جائے گی۔ یہ وہ ایسی شرط لگا رہا ہے جو بیع میں نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اگر وہ اپنی مرضی سے اجازت دیتا ہے، جیسے ہمارے عرف میں چل رہا ہے، اسی طرح سے ہوتا ہے نا، اگر لوگ بیچتے ہیں تو وہ درخت بیچ دیتے ہیں تو فوراً یہ نہیں کہتے کہ پھل درخت بیچا پھل اتار لو، بائے اتار لے، اس کو کچھ مہلت دی جاتی ہے، تو اس بندے کا مشتری کا حق تھا۔ اور اس کا ہمارے یہاں عرف میں ایسے ہے بھی صحیح کہ لوگ اس کو یہ دیتے ہیں، تو اس میں اتنا وقت دے دیتے ہیں کہ وہ پھل پک کے وہ بائے اتار لے تو پھر درخت اس سے لے لیتے ہیں۔ تو اگر وہ اجازت دے گا تو اس نے اپنا حق ساکت کیا ہے، بائے نے، مشتری نے اپنا حق ساکت کیا، تو اس لیے کر سکتا ہے۔ اس کی بڑی دلیل جو اس کی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ عرف میں کیونکہ اس طرح سے ہو گیا، اور اب ہمارے ختم کرنے سے بھی ختم نہیں ہوتا۔ جیسے بیچنے والے نے پھل اتارنا، اسی طرح جس نے اگر باغ خریدا ہے تو اس نے جب خریدا تو اسے فوراً پھل اتارنا چاہیے۔ جب پھل بک گیا ہے تو اسے اتارنا چاہیے، لیکن اسے مہینہ 2 مہینے اسے دیتے ہیں جب تک کہ وہ پھل پک کے اتار نہیں لیتا۔ تو عرف میں کیونکہ یہ رائج ہو گیا ہے اور اس کو لوگ اس میں وہ جو بیچنے والا ہے وہ اس میں اپنا کوئی نقصان نہیں سمجھتا، اس لیے گزارا چل جائے گا، لوگ دے رہے تو۔ عرف کا بھی اعتبار کیا جاتا ہے نا، عرف بھی دلیل ہے کہ جس بات پہ عرف پر قائم ہو جائے، اور اس میں کوئی وہ جو بائے ہے وہ بھی اس بات پہ راضی ہے، اپنے اس کے ظاہر اس کے درخت جو ہے کچھ عرصہ مشتری کے پاس رہیں گے، اس نے پھل خریدے تھے، لیکن درخت بھی کچھ عرصہ اس کی ملک میں رہے، اس کی حفاظت میں رہے، تو اس نے اپنا حق ساکت کیا ہے، تو اس لیے گزارا چلانا پڑے گا، کیونکہ یہ ہمارے یہاں کثرت سے عرف میں ہو رہا ہے اور بڑے بڑے علماء نے اس سے منع نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جائز کہا جائے گا۔
جس بندے نے بیچا کھجور کا درخت یا کوئی بھی درخت جس میں پھل لگا ہے تو پھل اس کا بائے کے لیے ہوگا، مگر یہ کہ شرط لگا لے اس پھل کی اس کے خریدنے کی مشتری، اور کہا جائے گا کا تعلق پچھلے مسئلے کے ساتھ ہے کہ وہ پھل بائے کا ہوگا، کہا جائے گا بائے کو تو کاٹ لے اس کو، تو اتار لے اس پر پھل کو اور سپرد کر دے، کس کے سپرد کر دے؟ مشتری کے سپرد کر دے، کیونکہ مشتری نے درخت اب خرید